الحمد لله نحمدك يا من شرح صدورنا بالقرآن العظيم ونور قلوبنا بنور نبيه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما دائما على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اما بعد گزشتہ جمعۃ المبارک کو آپ حضرات کے سامنے حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ باتیں عرض گزار کی تھی، ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیگر کچھ محبوب بندوں کا بھی ذکر ہو گیا تھا، اولیاء اللہ کا ذکر۔ اولیاء اللہ کا مطلب ہے اللہ کے دوست۔ حدیث شریف ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی ہے، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخاللہ۔ تم میں سے ہر انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اپنے دوست کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ فلینظر احدکم من یخاللہ، تو دوستی کرنے سے پہلے تم میں سے ہر ایک کو یہ سوچ لینا چاہیے وہ دوستی کس سے کرتا ہے۔ دنیا ہے جی، ہمارے کئی دوست احباب ہوتے ہیں، کئی ایک کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے۔ اگر ہم کوئی رجسٹر بنائیں، کوئی فہرست بنائیں اپنے دوست احباب کی، تو ایک اچھی خاصی تعداد ہوگی۔ تعداد گنے تو آج کل خیر موبائل فون ہے ہمارے پاس، اگر ان میں ہم نمبر دیکھیں کہ اپنے جان پہچان والے دوست احباب کے کتنے نمبر ہیں، 1000 1200 1500 اس طرح وہ فون بک بھری ہوئی ہوتی ہے۔ تو ان میں سے اگر زیادہ نہیں تو گہرے دوست، قریبی دوست احباب بھی اگر شمار کیے جائیں 50-100 تو ہوئیں گے۔ باقی اگر صرف جان پہچان والے ہیں، گہرے دوست رشتہ دار 50-100 تو اتنے تو ہوتے ہی ہوتے ہیں کم از کم۔ 100 دوست ہوں، مشکل پڑے اور مشکل میں کوئی کام نہ آئے تو کیا فائدہ ہے ایسے دوستوں کا؟ دنیا کے کام کاج معاملات ہیں، ہر انسان پریشان ہوتا ہے، ہر انسان کو پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ تو اگر دوست کسی پریشانی میں کام نہ آئے تو ایسے دوستوں کا فائدہ ہی کیا ہے؟ سب سے بڑی پریشانی جو ہوگی نا، وہ قیامت کے دن ہوگی۔ اور قیامت کے دن کون سا دوست کام آئے گا، کب کام آئے گا، کتنا کام آئے گا؟ تو رب نے تو فرمایا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، اس دن گہرے سے گہرا دوست بھی دشمن بن جائے گا۔ اللہ اکبر۔ دوست تو رہے دوست جی، اس وقت تو ماں باپ بہن بھائی بھی ساتھ چھوڑ دیں گے۔ رب فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس وقت تو بندہ اپنے بہن بھائیوں سے بھی بھاگ رہا ہوگا، بیوی بچوں سے بھی بھاگ رہا ہوگا، ماں باپ سے بھی بھاگ رہا ہوگا۔ ہر کوئی ماں باپ کہیں گے کہ بیٹا ایک نیکی دے دو، ضرورت ہے۔ نہیں امی جان، آج مجھے خود نیکیوں کی ضرورت ہے، آج میں خود پریشان حال ہوں۔ بہن بھائی آئیں، نہیں بھائی مجھے خود نیکی چاہیے، تمہارے پاس کوئی ہے تو مجھے دو تاکہ میری جان چھوٹے۔ دوست احباب آئیں گے تو سب کو یہی جواب ہوگا۔ اس وقت ہر شخص ایک دوسرے سے بھاگنے کی کوشش میں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ پر اس وقت بھی کرم فرمائے گا۔ رب کائنات نے یہ تو فرمایا کہ اس وقت گہرے سے گہرا دوست بھی دشمن بن جائے گا، مگر ساتھ ہی اس نے یہ بھی بتا دیا ہے کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کی دوستی اس وقت بھی قائم ہوگی۔ سبحان اللہ۔
اب اگر وہ دوستی فائدہ نہ دے تو رب نے ہمیں بتایا کیوں کہ اس وقت بھی وہ دوستی قائم ہوگی؟ دوست کا تو فائدہ ہی تب ہے نا جب وہ فائدہ دے، جب وہ کام آئے۔ اگر دوست نے کام ہی نہیں آنا تو اس کی دوستی کا فائدہ کیا ہے؟ لیکن رب نے جو فرمایا ہے کہ اس وقت بھی کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کی دوستی کام آئے گی، وہ آپس میں دوست ہوں گے، اس کا مطلب ہے ان کی دوستی فائدہ دے گی تو تبھی کام بنے گا نا، تبھی رب نے فرمایا نا کہ وہ دوست ہوں گے۔ تو آیت کو دوبارہ سماعت فرمائیے، پوری سماعت فرمائیے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، قیامت کے دن گہرے سے گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ فرمایا الا المتقین، مگر متقین اس وقت بھی دوست ہوں گے۔ سبحان اللہ، ان کی دوستی دنیا میں قائم ہوئی تو اس وقت بھی قائم رہے گی۔ سبحان اللہ، تو کیوں نہ ہو کہ ہم دنیا میں ہی ایسے دوست بنا کر جائیں جن کی دوستی دنیا میں بھی کام آئے، جن کی دوستی آخرت میں بھی کام آئے۔ نہیں، سبحان اللہ، دنیا میں بھی ایسے دوست تلاش کریں جو آپ کو دنیا سے چھڑا کر اللہ کی طرف لے آئے ہیں۔ سبحان اللہ، دنیا سے نکالیں اور رب کی طرف لے آئیں، بازار سے نکالیں مسجد میں لے آئیں، گھر سے نکالیں رب کی عبادت کے لیے لے آئیں، ایسے دوست تلاش کریں دنیا میں۔ حضور نے فرمایا انسان اپنے دوست کے دین پر چل پڑتا ہے، تو دوست بنانے سے پہلے سوچے کہ کیسے شخص کو دوست بنا رہا ہے۔ تعلق اور دوستی اور ہم نشینی کا کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہوتا ہے نا۔ تو اگر دوست برا ہوگا تو بندہ جس سے جو دوستی کر رہا ہے وہ بھی برا ہی بنے گا، اچھا نہیں بن سکتا۔ اردو کا عام محاورہ ہے، خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے۔ دنیا ہے، اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کافر جو لوگ ہوتے ہیں اگر وہ مسلمانوں میں رہیں تو اللہ کے فضل سے ایک وقت آتا ہے مسلمانوں کا رنگ ان پر چڑھ جاتا ہے اور وہ بھی مسلمان ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، لیکن اگر مسلمان کافروں میں رہنا شروع کر دیں تو ایک وقت آتا ہے، کتنا مضبوط سے مضبوط ایمان والا ہو وہ نہ صحیح تو اس کی نسلوں میں سے لوگ بگڑ جاتے ہیں۔ رنگ تو چڑھتا ہے نا، دوستی کا رنگ، قربت کا رنگ تو چڑھتا ہے نا۔ اس لیے دوست بنانے سے پہلے، ہم نشین بنانے سے پہلے بندے کو اچھی طرح سوچ لینا چاہیے کہ دوستی سے فیض ملتا ہے۔ اچھا دوست ہوگا تو اچھا فیض ملے گا، برا دوست ہوگا تو برا فیض ملے گا۔ اور پھر یہ بھی بات ہے کہ جتنے اونچے شخص سے دوستی لگائی جائے بندہ اتنا اونچا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، جتنے پست انسان سے دوستی کرے گا اتنا پست کہلائے گا۔ وزیر اعظم سے دوستی لگا لیں تو سبحان تیری قدرت، ڈنکے بجنے شروع ہو جائیں گے کہ یہ تو وزیر اعظم کا دوست ہے۔ بندے کے پاؤں زمین پہ لگیں گے نہیں خوشی سے کہ میرا دوست وزیر اعظم بن گیا ہے۔ اونچے مقام والا ہے نا، وزیر اعظم کا مقام منصب اونچا ہے، اس کا دوست بننے والا بھی لوگوں کی نظروں میں اونچا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یوں ہی اگر کسی گرے ہوئے شخص سے، معاشرے کا گرا ہوا شخص ہے، اگر اس سے کوئی دوستی کرے گا تو اس کی حیثیت بھی ویسی ہی ہو جائے گی گرے ہوئے شخص کی طرح۔ اچھے لوگوں سے، عظیم لوگوں سے دوستی ہو جائے تو وہ عظیم بناتی ہے۔ ایک مثال سمجھیے، ہم سب نے کپڑے پہن رکھے ہیں، بازار سے خرید کے لاتے ہیں، بڑے شوق سے خرید کے لاتے ہیں، سلواتے ہیں بڑے شوق سے، نیا کپڑا ہوتا ہے شوق سے پہنتے ہیں، خوشی سے پہنتے ہیں۔ 2 دن 4 دن 5 دن پہنا، میلا ہو گیا، کپڑا اتارا، پھینکتے کہاں ہیں؟ واشنگ مشین میں، فرش پہ، گندے پرانے کپڑوں میں پھینک دیا۔ کپڑا ہے، شوق سے خریدا تھا، مگر پہنا میلا ہوا تو پھینک دیا، نیچے پھینک دیا، کوئی قدر نہیں اس کی۔ لیکن کپڑا وہی ہے، بازار سے خریدا ہے، پہننے کے لیے نہیں خریدا، اپنا لباس نہیں بنایا، اپنے لیے سلوایا نہیں ہے، بلکہ گھر میں قرآن رکھا ہوا تھا، اس قرآن کے لیے اس کا غلاف بنایا ہے۔ سبحان اللہ، اب وہ کپڑا جو قرآن کا غلاف بنا، جب ہم قرآن کو ہاتھوں میں اٹھا کر چومتے ہیں تو ساتھ اس کپڑے کو بھی چوم لیتے ہیں۔ سبحان اللہ،
کپڑا ہم نے پہنا تھا اس کی حیثیت یہ رہی کہ مٹی میں پاؤں میں پڑا ہوا ہے. کپڑا قرآن پہ چڑھ گیا تو اس کی حیثیت یہ ہوئی کہ آنکھوں پہ لگاتے ہیں, سر پہ رکھتے ہیں اور چومتے ہیں. قرآن سے وہ لگا کپڑا ہوا. جس طرح قرآن عظیم تھا اس عظیم قرآن نے اس کپڑے کو بھی عظیم بنا دیا. سبحان اللہ. نسبت انسان نے جو ہی بدلی تو انسان بھی عظیم ہو جاتا ہے. چیز کی نسبتیں بدلتی ہیں اور اگر نسبت بدل کر اچھی چیز سے نسبت کر لی جائے تو انسان اچھا ہو جاتا ہے, عظیم سے ہو تو عظیم ہو جاتا ہے. خانہ کعبہ کا غلاف دیکھیں, جو عظمت جو شان اس کی ہے, جب اس کو اتارا جاتا ہے اس کا ایک ایک ٹکڑا لوگ تبرک کے طور پر پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں اس کو اپنے پاس رکھنے کے لیے, کتنا سجا کر سنبھال کر اس کو رکھتے ہیں. خانہ کعبہ کے غلاف کا کپڑا ہے. اللہ اکبر. باقی کسی کپڑے کی اتنی عزت کی ہے آپ نے کبھی؟ خانہ کعبہ کے غلاف کا کپڑا جو ہے اس کی عزت اتنی کیوں کرتے ہیں؟ مسلمان تو مرتے ہیں, اگر بٹنا شروع ہو جائے نا, اعلان ہو کہ سر عام بانٹا جائے گا تو رش اور بھیڑ میں لوگوں کی تو جانیں نکل جائیں نا. اتنا تڑپیں اس کے لیے کہ مجھے ملے مجھے ملے مجھے ملے. لوگ وہ حاصل کرنے کے لیے جان دیں. وہی کپڑا تھا بازار میں, لیکن بازار سے اٹھا خانہ کعبہ کا غلاف بنا, اس کی شان عظیم ہو گئی. سبحان اللہ اکبر. اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. تم میں سے ہر شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے, جس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے. یہ اٹھنا بیٹھنا اثر انداز ہوتا ہے. تو فرمایا دیکھ لو دوستی کرنے سے پہلے, ہم نشین بنانے سے پہلے اچھی طرح غور و فکر کر لو کہ تمہارا ہم نشین ہے کیسا, چونکہ کل اس کا اثر اس کا رنگ تمہارے اوپر بھی چڑھے گا. تو دنیا کی دوستی ہے اور عموماً ہم اپنے بچوں کو بھی, چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی نصیحت کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے پاس, ایسے دوستوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا نہ رکھیں جن کی چال چلن اچھی نہیں ہے, جن کا طور طریقہ, جن کا کردار اچھا نہیں ہے. ہم نصیحت کرتے ہیں ہماری اولاد, ہمارے بچے, ہمارے بہن بھائی ایسے لوگوں کے پاس نہ بیٹھیں. دنیا کا اتنا خیال کرتے ہیں, آخرت کا بھی تو کر لینا چاہیے نا. دنیا میں ایسے لوگ ڈھونڈنے چاہیے جو اللہ کے محبوب ہیں, اللہ کے پیارے ہیں. دیکھیں نا قرآن کے ساتھ جڑنے والا غلاف, قرآن کے ساتھ لگنے والا وہ کپڑا, وہ بھی عظیم ہو گیا. اللہ کے محبوب بندوں کے پاس اٹھنے بیٹھنے والا بندہ بھی انشاءاللہ محبوب ہو جائے گا, اللہ کا ہے جی, عظیم ہو جائے گا. رب جن سے محبت فرماتا ہے ان کے بارے میں رب فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. جس نے میرے محبوب بندے سے, میرے ولی سے دشمنی رکھی, میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. اپنے محبوب بندوں کی دشمنی پر اعلان جنگ کرتا ہے تو اپنے محبوب بندوں سے محبت پر اعلان محبت بھی تو فرماتا ہے. سبحان اللہ. محبوبوں سے, اس کے محبوبوں سے, اولیاء اللہ سے اگر دشمنی ہوگی رب کا اعلان جنگ ہے. اگر اولیاء اللہ سے محبت ہوگی تو رب کی طرف سے بھی اعلان محبت ہے. سبحان اللہ. رب فرمائے گا بندے میرے محبوبوں سے محبت کرتا ہے, جا میں بھی تجھ سے محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ. یہی وجہ ہے کہ جب اللہ کے محبوب بندوں کی دشمنی اللہ کا دشمن بنا دیتی ہے, اللہ سے دور کر دیتی ہے, تو جب اللہ کے محبوب بندے اللہ کو پیارے ہیں تو ان کا ذکر کرنا بھی رب کو پیارا لگتا ہے, ان کا نام لینا بھی رب کو پیارا لگتا ہے. حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے, رب کائنات کا ارشاد گرامی ہے, حدیث قدسی ہے, فرمایا رب فرماتا ہے میرے محبوب بندے, میرے اولیاء وہ ہیں کہ جب مجھے یاد کیا جائے تو وہ یاد آ جائیں, اور جب ان کو یاد کیا جائے تو میں یاد آ جاؤں. سبحان اللہ. اللہ اکبر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں عرض کی گئی یا رسول اللہ, اللہ کے محبوب بندے اولیاء ہیں کون؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ کے محبوب بندے اولیاء وہ ہیں اذا رؤوا ذکر اللہ, جب تم انہیں دیکھو تو تمہیں خدا یاد آ جائے. سبحان اللہ. اللہ. ظاہر ہے ٹی وی کے پاس بیٹھیں گے تو کیا یاد آئے گا؟ ٹی وی کی چیزیں. شراب خانے میں جا کر بیٹھیں گے تو کیا یاد آئے گا؟ شراب ہی یاد آئے گی. گانے باجے کی جگہ پہ جا کر بیٹھیں گے تو کیا یاد آئے گا؟ وہی گانا باجا یاد آئے گا.
تو اولیاء کی صحبت میں بیٹھیں گے اللہ یاد آئے گا. سبحان اللہ. یہی وجہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے اور محبوب بندوں کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ نہیں تو کم از کم ان کا غلام تو بنا دے. وہ مقام ولایت اگر نہیں مل سکتا جو ان کو اس پروردگار نے دیا ہے تو کم از کم اتنا تو ہو کہ ہمارا نام ان کے غلاموں میں لکھ دیا جائے. اللہ. حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا ذکر کرنے سے پہلے میں آپ کو بزرگان دین کی، اولیاء عظام کی ایک دو باتیں عرض کر دوں. یہ اولیاء کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کے محبوب بندوں کی، اولیاء اللہ کی محبت پیدا ہو جائے. چونکہ دنیا میں انسان جس سے محبت کرے گا نا، کل قیامت کے دن بھی رب کائنات اس کو اسی کے ساتھ اٹھائے گا. حتیٰ کہ حدیث شریف میں آتا ہے اگر دو مسلمان آپس میں محبت کرنے والے، ایک مشرق میں ہو اور دوسرا مغرب میں ہو، کل قیامت کے دن جب میدان محشر میں نے اٹھائے گا تو وہ جو محبت کرنے والا تھا اگرچہ وہ مشرق میں تھا اور جس سے محبت کرتا تھا وہ مغرب میں تھا، جیسے آج آپ اللہ کے فضل و کرم سے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں، ہم مشرق میں بیٹھے ہیں وہ مغرب میں ہیں. سبحان اللہ. اللہ اکبر. ہم میں سے کسی نے ان کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. کسی نے ان کا زمانہ پایا ہے؟ نہیں پایا. کوئی ان سے ملا ہے؟ نہیں ملا. ہم میں سے کوئی ان کا شاگرد ہے؟ نہیں شاگرد، کبھی ملے ہی نہیں بھائی. لیکن پھر بھی اللہ کا فضل ہے کہ ان سے محبت ہے. اللہ اکبر. ان کا ذکر خیر جو کرتے ہیں محبت کی وجہ سے کرتے ہیں. ہم مشرق میں بیٹھے ہیں وہ مغرب میں ہیں، ہماری ان سے اللہ کے فضل و کرم سے محبت ہے. اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کے دن جب رب کائنات مخلوق کو میدان معاشر میں جمع فرمائے گا، وہ شخص جو مشرق میں تھا مغرب میں اپنے مسلمان بھائی سے محبت کرتا تھا، رب کائنات کل معاشر میں اس سے کہے گا اور اس کو پکڑ کر اس کے پاس لے جائے گا جس سے وہ محبت کرتا تھا، اور رب فرمائے گا لے یہ وہ ہے جس سے تو محبت کرتا تھا. سبحان اللہ اکبر. تو آج کیوں ایسا ہم نہیں کہہ سکتے کہ جو غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں کل قیامت کے دن میدان معاشر میں رب ان سب کو بلا کر غوث اعظم کے پاس کھڑا کرے گا، فرمائے گا لو یہ تمہارے غوث اعظم ہیں. سبحان اللہ. جن سے تم محبت کرتے تھے. دنیا کی دوستی دنیا میں رہ جائے گی، مگر ان اللہ والوں سے دوستی رب نے فرمایا الا المتقین. اگر متقین سے دوستی کرو گے، اللہ کے محبوب بندوں سے دوستی کرو گے. دوستی یہ نہیں کہ ان کے پاس جا کر ہم بیٹھیں. کئی اللہ والے ہیں جن تک تو ہماری رسائی ہے ہی نہیں. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کون پہنچا؟ لیکن اگر ہمارے دلوں میں ان کے لیے سچی محبت بھی ہوگی نا، یہ بھی ہماری دوستی ہے ان سے، یہ بھی کل قیامت کے دن انشاءاللہ کام آئے گی. اللہ اکبر. اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر ہم اسی لیے کرتے ہیں تاکہ ہمارے دلوں میں ان کی محبت پیدا ہو جائے. ایک مرتبہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ سفر حج کا ارادہ فرمایا، حج کرنے کا ارادہ فرمایا. آپ اونٹنی پر سوار ہونے لگے تو اونٹنی کا رخ جو تھا وہ خانہ کعبہ کی طرف تھا، مکہ کی طرف تھا کہ وہیں جانا تھا. لیکن جب سوار ہو کر اونٹنی چلائی تو اونٹنی کا رخ بدل گیا، وہ قسطنطنیہ کی طرف چل پڑی. تو آپ نے اسے پکڑ کر موڑا کہ میں تو مکہ مکرمہ جا رہا ہوں، لیکن وہ مڑی نہیں، وہ قسطنطنیہ کی طرف چلے جا رہی ہے. آپ بار بار موڑ رہے ہیں مگر وہ قسطنطنیہ کی طرف چلے جا رہی ہے. تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سمجھ گئے کہ غالباً کوئی رب کی طرف سے معاملہ ہے. بارگاہ الہی میں عرض کی مولا اگر اس سال تو نے حج مقدر میں نہیں لکھا تو چلیں پھر تیری مرضی، جس طرف تو لے کے جا رہا ہے میں بھی ادھر ہی چل پڑتا ہوں. اونٹنی ہے نا جانور، رب کا حکم تو سنتی ہے، ہمارا حکم بدل دیتی ہے. ایسا بھی ہوتا ہے، ہماری نہ سنے وہ ایسا کر سکتی ہے، جانور ہے، لیکن رب کی نہ سنے ایسا نہیں ہوتا. وہ راستہ بدل گیا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کا. آپ اونٹنی پر سوال چلتے چلتے قسطنطنیہ جا پہنچے. وہاں آپ نے ہجوم دیکھا، بھیڑ دیکھی، لوگوں کو پریشان حال دیکھا. تو آپ نے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ بادشاہ کی بیٹی، وہ لوگ عیسائی تھے، لوگوں نے کہا کہ بادشاہ کی بیٹی ہوش و حواس کھو بیٹھی ہے
اس کی عقل زائل ہو گئی ہے، تو اب بادشاہ طبیب تلاش کر رہا ہے، جو بھی لاتے ہیں کوئی بھی اس کا علاج نہیں کر پاتا، تو طبیب کی تلاش ہے، بس یہی وجہ ہے کہ ہر طرف افراتفری ہے۔ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، ہو نہ ہو میرے رب نے مجھے اسی کام کے لیے یہاں بھیجا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، میں طبیب ہوں، مجھے لے چلو، میں اس کی بیٹی کا علاج کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ والے جو علاج کرتے ہیں نا، دعا کریں کہ کوئی اللہ والا ہمیں بھی علاج کرنے والا مل جائے۔ ہمارے ڈاکٹر حضرات دوائی دے کر ہماری جسمانی علاج تو کر سکتے ہیں، مگر روحانی علاج تک ان کی پہنچ نہیں ہوتی۔ اللہ والے ایسے طبیب ہیں، جسمانی علاج بھی کرتے ہیں، روحانی بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ اصل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فیض بٹ رہا ہے، جو قیامت تک جاری رہے گا انشاءاللہ۔ یہ اولیاء کے توسط سے بٹ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا نا، بیمار پر ہاتھ پھیرتے تھے، بیمار شفا یاب ہو جاتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی یہ معجزات عطا فرمائے۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ ایک جنگ میں نکل گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ آنکھ نکل گئی ہے۔ فرمایا اگر صبر کرو تو تمہارے لیے جنت ہے۔ چونکہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان کا جواب تو سنیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر صبر کرو تو تمہارے لیے جنت ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ میری جنت کے لیے دعا فرما دیں اور میری آنکھ ٹھیک کر دیں۔ سبحان اللہ اکبر۔ اس صبر سے جنت ملنی ہے تو آپ کی دعا سے بھی تو جنت ملے گی نا یا رسول اللہ، وہاں آنکھ بھی ٹھیک کریں جنت بھی دیں۔ اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست مبارک سے ان کی آنکھ واپس رکھی، آنکھ باہر نکل آئی تھی پوری، واپس رکھی، وہ ویسی کی ویسی لگ گئی، بلکہ فرمایا اس کی روشنی دوسری آنکھ سے زیادہ اچھی ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لگائی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنا دست مبارک پھیرتے تو شفا یاب ہو جاتے تھے۔ ایک اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ٹانگ مبارک ٹوٹ گئی تھی، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست مبارک پھیرا تو ٹانگ صحیح سلامت ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معجزے عطا فرمائے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جس طرح نبوت تا قیامت قائم ہے، اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کا اظہار بھی تا قیامت ہوتا رہے گا، مگر ہوگا کیسے؟ اولیاء کے ہاتھوں سے، اللہ کے محبوب بندوں کے ہاتھوں سے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فیض ہے جو اولیاء میں بٹ رہا ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عرف عام میں جس کو ہم ڈاکٹر کہتے ہیں، طبیب کہتے ہیں، وہ تو نہیں تھے، لیکن آپ نے فرمایا میں طبیب ہوں، مجھے لے چلو، میں بادشاہ کی بیٹی کا علاج کروں گا۔ سبحان اللہ۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مجھے وہ لوگ لے کر چلے گئے، میں بادشاہ کے محل میں گیا، مجھے اس کمرے میں لے گئے جہاں وہ اس کی بیٹی بیمار تھی، جسے لوگ کہتے تھے کہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں جب اس کمرے میں داخل ہوا تو وہ لڑکی بادشاہ کی بیٹی، اس کے حسن و جمال کا یہ عالم تھا کہ اس کے مقابل دنیا میں شاید ہی کوئی حسین ہو، لیکن زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی، زنجیروں میں باندھی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگی میری بیماری کا علاج کر دو، اے جنید میری بیماری کا علاج کر دو۔ اس کا علاج کیا ہے؟ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تمہارا علاج یہ ہے کہ تم کلمہ طیبہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو۔ اللہ اکبر۔ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ فرمانا تھا، لڑکی نے فوراً کلمہ پڑھا اور اس کی حالت بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئی۔ سبحان اللہ اکبر۔ اسی وقت کلمہ پڑھا تھا۔ اللہ اکبر۔ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس کا والد بادشاہ آیا تو مجھے دیکھ کر کہنے لگا اے طبیب
جس دوا سے تو نے میری بیٹی کا علاج کیا ہے اس دوا سے میرا بھی علاج کر دے. فرمایا میں نے کلمہ طیبہ سے اس کا علاج کیا ہے, تو بھی کلمہ طیبہ پڑھ, تیرا بھی علاج ہو جائے گا. اس نے بھی کلمہ طیبہ پڑھ لیا, سبحان اللہ, وہ بھی مسلمان ہو گیا. اس کی بیوی آئی, ملکہ آئی, جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو بھی کلمہ پڑھایا, وہ بھی مسلمان. نہ صرف یہ تینوں ماں بیٹی باپ مسلمان ہوئے, بلکہ ان کی وجہ سے سارے کا سارا شہر مسلمان ہو گیا, سبحان اللہ. اب پتہ چلا کہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی اونٹنی کا رخ قسطنطنیہ کی طرف کیوں مڑ گیا تھا, سبحان اللہ. اللہ والے ہیں, جس جگہ قدم رکھتے ہیں وہاں بہار آ جاتی ہے, سبحان اللہ. یہ امن کا گہوارہ ہیں, اللہ اکبر. ان کے دامن سے جو وابستہ ہو گیا, اللہ کے فضل و کرم سے اس نے امن کا گہوارہ پا لیا انشاءاللہ. قیامت کے دن ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. تو جو شخص ان سے جڑ گیا اللہ کے فضل و کرم سے, اس کے لیے بھی نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. اللہ. حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ کی بات عرض کرنے لگا تھا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے خواب دیکھا. خواب میں ایک فرشتہ دیکھا, رجسٹر لیے ہوئے ہے اور اس پر کچھ لکھ رہا ہے. حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا لکھ رہے ہو؟ اس نے کہا مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ اللہ کے جو اولیاء ہیں میں ان کا نام لکھوں, جیسے ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مالک بن دینار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. تو حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ان اولیاء میں میرا نام بھی کہیں آتا ہے؟ تو اس فرشتے نے جواب دیا کہ نہیں, آپ کا نام کہیں بھی نہیں آتا. تو حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ نے پتہ کیا فرمایا, اللہ اللہ. حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولیاء اللہ میں سے بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. یہ بزرگوں کا جو آپ نام سنتے ہیں نا اولیاء اللہ کا, اور دل میں ایک محبت کی کشش پیدا ہوتی ہے, اس کو قائم رکھا کریں. یہی وہ محبت ہے کہ ہم مشرق میں بیٹھے ہیں تو وہ مغرب میں کل قیامت کے دن رب جمع فرما دے گا, فرمائے گا یہ رہا وہ جس سے تو دنیا میں محبت کیا کرتا تھا. جب اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر خیر سنیں, اولیاء اللہ کی جب کوئی بات سنیں, دل میں محبت قائم ہو جائے, اس کو مزید بڑھائیں, اس کو کم نہ ہونے دیں. مزید بڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ان کی سیرت پاک کا مطالعہ کریں, ان کا ذکر خیر کیا کریں, ان کی باتیں پڑھا کریں, سنا کریں. جہاں ان کا ذکر ہو وہاں بیٹھا کریں. یہ محبت کو بڑھاتا ہے, اور محبت بڑھتی چلی جائے. جو اللہ کے محبوب بندے ہیں نا, رب کائنات کے جو دیگر بندے اللہ کے محبوب بندوں سے محبت کرتے ہیں, رب اپنے فضل سے محبوبوں کے ساتھ ساتھ ان بندوں کو بھی محبوب ہی بنا لیتا ہے. یہ اس کا فضل ہوتا ہے. حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کیا میرا نام بھی کہیں ان اولیاء اللہ میں ہے؟ تو فرشتے نے کہا کہ نہیں, آپ کا نام ان میں کہیں نہیں ہے. تو حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا ایسا کرو, جب تمام اولیاء اللہ کا نام لکھ لو تو ان کے نیچے لکھ دینا ابراہیم محب المحبین, یعنی ابراہیم بن ادھم جو اللہ کے محبوب بندوں سے محبت کرنے والا ہے. ایسے نیچے میرا نام, سب سے نیچے میرا نام یوں لکھ دینا, میں وہ شخص ہوں جو اللہ کے محبوب بندوں سے اولیاء اللہ سے محبت کرتا ہوں. اتنے میں فرشتے نے کہا ابراہیم مجھے ابھی ابھی اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ ابراہیم کا نام سب سے اوپر لکھ دو. سبحان اللہ, اللہ اکبر, اللہ, سب سے اوپر لکھو. یہ میرے محبوب بندوں سے محبت کرنے والا ہے, اس کو ہم محبت عطا فرماتے ہیں. سبحان اللہ اکبر, اللہ اکبر. رب کا فضل دیکھیں, کرم دیکھیں ہیں. جو اس کے محبوبوں سے محبت کرتا ہے اتنا بڑا کرم فرماتا ہے. تھوڑی دیر پہلے فرشتے نے تو یہ کہا تھا کہ اس رجسٹر میں آپ کا نام ہی نہیں ہے, اور ادھر اللہ کے محبوب بندوں سے محبت کا اظہار فرمایا, ادھر سے پروانہ مل گیا کہ انہیں سب سے اوپر سر فہرست لکھو. اللہ اکبر. اسی طرح حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں بھی آتا ہے, آپ نے عالم بیداری میں فرشتہ دیکھا جو رجسٹر پہ نام لکھ رہا تھا. آپ نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ اس نے بھی یہی جواب دیا, میں اللہ کے محبوب بندوں کا اولیاء اللہ کا نام لکھ رہا ہوں. حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوچھا کیا میرا نام بھی ان میں ہے؟ تو فرشتے نے کہا نہیں. حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب سنا نا کہ میرا نام اللہ کے اولیاء میں نہیں ہے, آپ پہ اتنا
रोब तारी हुआ, आप इतने परेशान हुए कि उसी वक्त गश खाकर बेहोश होकर गिर पड़े, बेहोश हो गए। हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह ताला अलैह कि मैं अल्लाह के औलिया में से नहीं हूं, मैं अल्लाह के महबूब बंदों में से नहीं हूं। अगर कोई अल्लाह के महबूब बंदों में से नहीं है, बताएं उसका बनेगा क्या, उसका होगा क्या? तो रब के हाथ तो कबूल ही वही है जो अल्लाह का महबूब बंदा है। आप बेहोश हो गए, रात को आपने ख्वाब देखा, तो ख्वाब में कोई कहने वाला कह रहा था, ए मालिक तुम्हें भी उन्हीं औलिया में शुमार कर दिया गया, क्योंकि जो जिससे मोहब्बत करता है रब उसको उसी के साथ मिला देता है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है, अल मर्रु मा मन अहब्बा, क़यामत के दिन इंसान उसी के साथ मिला दिया जाएगा जिससे मोहब्बत करता है। अल्लाह अकबर। दुनिया में अगर आपको अल्लाह के वलियों की, अल्लाह के महबूब बंदों की, अगर औलिया अल्लाह की मोहब्बत नसीब हो गई तो आप समझ लें, यकीन कर लें, आप दुनिया के बड़े खुशकिस्मत शख्स हैं, आप बड़े सआदतमंद हैं कि अल्लाह ताला ने आपके दिल में अपने महबूब बंदों की मोहब्बत भर दी है। सुभान अल्लाह। अल-अखिल्लाहु यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव्वुन, उस दिन गहरे से गहरा दोस्त दुश्मन बन जाएगा। इल्लल मुत्तकीन, मगर मुत्तकीन की दोस्ती उस वक्त भी कायम होगी। रब से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला आज दुनिया में हमें अपने महबूब बंदों से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। कल क़यामत के दिन इंशाअल्लाह यही मोहब्बत हमारे लिए बाइस निजात होगी। अल्लाह अकबर। इसी आयत से अगली आयत है, इतवार को बाद नमाज मगरिब दरस कुरान होता है, तो इंशाअल्लाह यहाँ से आगे दरस कुरान में जिक्र करूँगा, लेकिन आयत समात फरमा लीजिए रब ने कितनी खुशखबरी हमें अता फरमाई है। इस आयत के बाद रब फरमाता है, या इबादी ला खौफुन अलैकुमुल यौमा वला अंतुम तहज़नून, ए मेरे बंदो आज के दिन ना तुम पर कोई खौफ होगा ना कोई गम होगा। वो बंदे कौन है? फरमाया अल्लज़ीना आमनू बिआयातिना, वो लोग जो हमारी आयात पर ईमान लाए, वकानु मुस्लिमीन, और वो मुसलमान थे। अल्लाह अकबर। जो अल्लाह की आयात पर ईमान लाए और मुसलमान थे, क़यामत के दिन रब उनसे फरमाएगा, ए मेरे बंदो आज ना तुम पर कोई खौफ है ना कोई गम है। सुभान अल्लाह। आप अल्लाह की आयात पर ईमान रखते हैं ना, आप सब मुसलमान हैं ना, इससे बड़ी खुशखबरी क्या चाहिए आपको कि रब फरमा रहा है जो ईमान लाते हैं, जो मुसलमान होंगे, बस थोड़ा सा काम ये करना है। असल में मुसलमान हकीकी वो होता है जो इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करता है, वरना माज नाम के तो सभी मुसलमान हैं ना, लेकिन हकीकतन मुसलमान वो कहलाता है जो इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करता है। अल्लाह ताला हमें ऐसी ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।